امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مافِ ضمیر اور اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو بیان سکھایا ہے۔ بیان کی جو موٹی اور معروف قسمیں ہیں وہ نظم اور نثر ہے۔ اگر ہم نثر کو سر دست ایک طرف رکھ کر نظم کی بات کریں تو شاعری ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنا بھی اس پر غور کریں اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت مختصر الفاظ میں ایک شاعر بہت وسیع اور بہت گہرے مضامین کو بیان کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز وہاں بھی ملے گی کہ حضور علیہ السلام کئی صفحات پر مشتمل نثر میں ایک مضمون بیان فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی مضمون کو نظم کی صورت میں بیان فرماتے ہیں، اور وہ مضمون جو ہے اپنی اثر انگیزی میں ایک بالکل فوق العادت چیز اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شاعر جو ہے ایک تو اس کے جتنے گہرے احساسات ہوں اور جتنی گہری اس کی فکر ہو اس کو ویسے ہی الفاظ من و ان مل جائیں اور وہ اس کو بیان کر سکے، یہ ہر جگہ ممکن نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے شاعر جو شاعر بن بیٹھتے ہیں ان کا بھی یہ ایک ڈیلیما ہوتا ہے کہ وہ نہ ان کے اندر وہ احساس ہوتا ہے نہ وہ گہرائی ہوتی ہے، لیکن وہ خود کو شاعر سمجھتے ہیں۔ تو ایسے شاعر کا کلام پڑھ کر انسان کوئی بہت زیادہ اس سے نہ تو انٹلیکچول اس میں کوئی لطف اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انسان کے اخلاق یا اس کی روحانیت پر کوئی خاص اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک کسی شاعر کے متعلق یہ واقعہ عبید اللہ علیم صاحب مرحوم کے حوالے سے معروف ہے کہ کسی مجلس میں ایک شاعر صاحب نے اپنے اشعار سنانے شروع کیے، تو یہ ابھی اس وقت بالکل ینگ تھے، تو انہوں نے کہیں ذرا اونچی آواز سے یہ بات کہہ دی کہ یہ صاحب جو اشعار سنا رہے ہیں کیا اس سے بہتر نہیں کہ یہ کہیں پکوڑوں کی دکان کھول لیں؟ تو بہت سارے شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر پکوڑوں کی دکان کھول لیں تو شاید وہ زیادہ مناسب ہو، لیکن شاعری اپنی ذات میں ایک بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے اگر کسی کو نصیب ہو۔ بہت سارے شعراء مؤثر ہوتے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دل پر جا کر لگتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے کردار کے ساتھ اس شاعری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا،
وہ صرف اپنے خیالات ان کے بڑے اچھے بڑے انوکھے ہو سکتے ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ان کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کردار کے غازی نہیں ہیں لیکن گفتار کے غازی ضرور ہیں۔ تو ایسے گفتار کے غازی شعراء بھی بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہی ہے کہ جو انسان کوئی بات کر رہا ہے اس کے کردار میں بھی وہ بات نمایاں ہو اور جھلک رہی اور اس کے کردار کا حصہ۔ اس مختصر سی تمہید کو سامنے رکھ کر تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہم بظاہر یہ ایک ڈائگریشن سی ہے، لیکن یہ ایک تمہید ہے جو میرے نزدیک تھوڑی سی متعلقہ ہی تھی۔ اگر ہم گزشتہ پروگرام کو جاری رکھیں اور اسی کا تجزیہ کریں، یہ جو تحریک لبیک والوں نے میلاد النبی کے جلوس نکالے، ان میں تقاریر کی، ان میں بینرز آویزاں کیے، تو تحریک لبیک کا کوئی جلسہ، کوئی اجلاس، کوئی جلوس ایسا نہیں ہوتا اور کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں علامہ اقبال شاعر مشرق کا ذکر نہ ہو، اور ان کے اشعار کو بڑی کثرت کے ساتھ وہ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اس کے مقابل پر یہ بھی درست ہے کہ تحریک لبیک پر اگر تنقید کرنی ہو تو علامہ اقبال کے اشعار ہی موجود ہیں، تو وہ بھی ایک برموقع بات ہے۔ تو ہم اپنے اس تجزیے کو تحریک لبیک کے ان جلسوں اور اجلاسوں اور ریلیوں اور ان کے بینرز اور ان کی تقاریر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو تحریک لبیک کے محبوب شاعر علامہ اقبال ہی کے ایک شعر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ مصرع لکھ دیا کس نے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ تو اس میں بہت ہی گہرا ایک پیغام اور ایک بہت گہری حقیقت علامہ اقبال نے بیان کی ہے، اور قوموں کے رویوں کو اور افراد کے رویوں کو اس میں جس طور پر کیپسول کیا ہے کہ یہ جو لوگ وقت کو نہیں پہچانتے کہ کس وقت سجدہ کرنا ہے، کس وقت قیام کرنا ہے، ایسے لوگ نادان ہوتے ہیں، اور یہ نادانی افراد میں بھی موجود ہوتی ہے اور اقوام میں بھی موجود ہوتی ہے، اور جس فرد میں یہ نادانی موجود ہو یا جس قوم میں یہ نادانی موجود ہو، وہ درست وقت پر غلط فیصلے کرتے ہیں اور غلط وقت پر درست فیصلے کرتے ہیں، اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بلکہ بالعموم الٹ نتیجے نکلتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، اور اس کا ایک بڑا سمجھنے کے لیے اگر ہم بات کریں تو آج کل تو ایوننگ سکولز کا رواج بھی ہے، نائٹ سکولز بھی ہیں، ایوننگ سکولز بھی ہیں، مارننگ سکولز بھی ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم اسکول کے زمانے میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں یعنی میں بات کر رہا ہوں 70s کی، تو اس زمانے میں ہمارے ہاں کوئی ایوننگ سکولز کا رواج نہیں تھا، صرف مارننگ سکولز تھے۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ فیصلہ کرے کہ میں مارننگ میں سکول نہیں جاؤں گا بلکہ گھر کے کام کروں گا یا اور کھیل کود یا اور کوئی کام کروں گا، لیکن میں شام کے وقت سکول جاؤں گا، تو وہ سکول سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، وہ نادان تو ہے، وہ طالب علم نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے ہمارے ایک بابا جی تھے، اور میں ان کا نام نہیں لیتا تھا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی اس امبیرسمنٹ نہ فیل کرے، لیکن گاؤں میں یہ بات مشہور تھی اور میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا بہت اچھی طرح، اور اسی طرح کی باتیں ان کی بعض اور بھی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک بچے کو ایک دن اس بات پر
کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ اور مال مویشی کی دیکھ بھال میں ہاتھ بٹاؤ. تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ تم آج سے صبح اسکول نہیں جاؤ گے, تمہیں شام کو اسکول جانا ہوگا, دوسرے ٹائم اسکول جایا کرو گے, صبح کے ٹائم اسکول نہیں جاؤ گے. تو ان کو بڑا سمجھایا گیا کہ شام کے وقت میں اسکول بند ہوتا ہے اور صبح کے وقت میں اسکول کھلتا ہے. لیکن بہت ہی مشکل سے ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ اسکول جو ہے اسی وقت جانا ہے بچے نے جس وقت اسکول کھلا ہوا ہے, اس وقت نہیں جا سکتا جس وقت اسکول بند ہے. تو یہ چیز جو ہے وقت کو نہ پہچاننے کی اور وقت کے تقاضوں کو نہ پہچاننے کی, یہ اگر افراد میں ہو یا اقوام میں ہو تو بڑے سے بڑا عمل, نیک سے نیک عمل, اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. اس کی اگر مذہبی دنیا سے مثال لیں اور اسلام کی مثالوں میں سے مثال لے لیں تو اس میں اس طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی انسان ظہر کی نماز عشاء کے وقت پڑھے اور عشاء کی نماز ظہر کے وقت پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا جو فریضہ اس پر عائد ہوا ہے وہ اس کی ادائیگی نہیں کر رہا. اگرچہ اس کا عمل تو درست ہے اس حد تک کہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی گناہ نہیں کر رہا, کوئی چوری نہیں, کوئی ڈاکہ نہیں, کوئی اور غلط عمل نہیں ہے اس کا, لیکن پڑھ تو نماز ہی رہا ہے. لیکن وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اس کی نماز دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز نہیں ہے اور کوئی نیکی نہیں ہے. وہ جسٹ ایک اٹھک بیٹھک ہے یا اپنی اس کی کوئی عادت ہے جس کو وہ پورا کر رہا ہے. اسلام نے, جہاں تک میری تھوڑی بہت مذہب کے متعلق معلومات ہیں, اسلام نے سب مذاہب سے زیادہ وقت کو شناخت کرنے اور وقت کے تقاضوں کو شناخت کرنے پر شریعت میں زور دیا ہے کہ کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے. اس لیے نماز کے متعلق فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے وہ وقت مقررہ کے پر فرض قرار دی گئی ہے. لیکن بدقسمتی کا حال یہ ہے, اور ہمارے علماء نے جو دراصل جاہل لوگ ہیں انہوں نے مسلم امہ کو اس حد تک اندھا اور بہرا کر دیا ہے کہ وہ وقت کو نہیں شناخت کرتے اور وقت کے تقاضوں کو شناخت نہیں کرتے. باقی ساری اقوام, باقی سارے مذاہب کے لوگ اس معاملے میں مسلمانوں سے بہت آگے, اور وہی ایک قوم جس کو بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن شریف نے اور شریعت نے یہ سکھایا تھا کہ وقت کو شناخت کرنا ہے اور وقت کے تقاضوں کو شناخت کرنا ہے, وہی قوم اس میں ساری دنیا سے پیچھے. اگر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس نمونے کو جا کر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جہاد کے موقع پر متعدد نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں, یعنی سارا دن اس جنگ میں مصروف رہے اور نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں مل سکا, حالانکہ نماز جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے وہی نمازیں جو ہیں وہ دوسرے وقت میں جا کر ادا کی, اور اس وقت اس نماز کا وقت ہی نہیں تھا. تو یہ چیز جو ہے بظاہر اس میں یہ لگتا ہے کہ اچھا ادھر کہہ رہے ہیں کہ وقت مقررہ پر فرض ہے اور ادھر بتا رہے ہیں کہ وہ جا کر دوسرے وقت میں جا کے ادا کی ہے جو اس نماز کا وقت ہی نہیں تھا. تو اس میں کیا کس طور پر ہم اس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں, یہ جو بظاہر کنٹرڈکشن نظر آ رہی. تو یہ کنٹرڈکشن جو نظر آ رہی ہے بظاہر, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو عمل نیک اور عمل صالح کے فرق کو سمجھتے نہیں, یہ ان کے نزدیک کنٹرڈکشن ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگ اس فرق کو سمجھتے ہیں کہ عمل نیک کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے, وہ اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں دیکھیں گے. اور جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں
تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہاں وہاں ہی فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اگر جو عمل صالح ہے اس کی تفسیر اور تشریح معلوم ہو تو پھر انسان اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں دیکھتا اور اس کو مکمل طور پر ایک بہترین نمونہ قرار دے سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، جب بھی دنیا میں کوئی نبی آیا ہے، بدقسمتی سے اس زمانے کے لوگوں نے وہ نبوت کے مبعوث ہونے کے وقت کو، نبی کے مبعوث ہونے کے وقت کو نہیں شناخت کیا، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ وقت جو ہے اس میں جو شخص دعوے دار آیا ہے اس کی ہی ضرورت تھی۔ وہ بہت ساری قومیں جن کے پاس پیشگوئیاں موجود تھیں وہ انتظار کرتی رہیں، آنے والا آیا اور آ کر چلا گیا، لیکن وہ انتظار کرتی رہیں۔ آج تک یہودی اس سچے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو آیا اور آ کر چلا گیا۔ آج تک مسلمان اس سچے مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں جو آیا اور آ کر چلا گیا، لیکن اس وقت کو نہیں پہچانا۔ جب اس وقت کو نہیں پہچانا تو وہ نبی جب آتا ہے تو آ کر وہ اپنے ماننے والوں کو اس وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت کے اندر رہنا سیکھ لیتے ہیں اس نبی سے۔ وہ ان کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، اپنے معاملات کو۔ تو وہ لوگ، تو جب نبی آتا ہے تو اس وقت بہت کھلے طور پر دو گروہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان دو گروہوں میں بھی بہت سارے طبقات موجود ہوتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو نبی کا انکار کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو مانے یا نہ مانے، یا اس کو وہ جیسے اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگنور تو ہم نہیں کرتے اس کے متعلق، ہم انڈیفرنٹ بھی نہیں رہتے، لیکن ہم اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو انکار نہیں کرتا صرف، بلکہ تکذیب کرتا ہے، اور پھر تکذیب کرنے والوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اپنی تکذیب میں انتہا تک پہنچتا ہے، لیکن جب وہ انتہا تک پہنچتا ہے تو جیسے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر خارق عادت طور پر اس کو پکڑتی ہے۔ تو بین ہی اسی طرح ایمان لانے والوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، وہ بھی مختلف طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی صرف کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے، آمنا وصدقنا، لیکن کچھ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے اس پیغام کے مددگار بنتے ہیں، اور وہ جان و دل سے اس پر فدا ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی قربانی بھی اس کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جب نبی آتا ہے تو اس وقت تقاضے زندگی کے بالکل بدل چکے ہوتے ہیں، اور وہ قوم جس کی طرف نبی مبعوث کیا جاتا ہے وہ زندگی کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں وہ زندگی کے فیشن سے دور جا پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بار بار بیان فرمایا اور مختلف حوالوں سے بیان فرمایا، اپنے نثر میں بھی بیان فرمایا اور اپنی نظم میں بھی بیان فرمایا۔ اپنی ایک نظم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر فرمایا، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون پر اپنے اشعار میں
بیان فرمایا اور فرمایا یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ تو وہ جنہوں نے پہچان لیا ان کے نزدیک یہ حالت تھی کہ ان کو ایسے لگا جیسے آیا ایسے بجلی کے کوندے کی طرح وہ دن جو ہیں وہ گزر گئے، اور جنہوں نے نہیں پہچانا اور تکذیب کی ان کے لیے ایک حسرت رہ گئی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بھی اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا امروز قوم من نہ شناسد مقام من، روز بگریہ یاد کنند وقت خوشترم، کہ آج میری قوم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا۔ وقت آئے گا کہ یہ لوگ اس وقت کو رو رو کر یاد کریں گے، اس خوشبختی کے وقت۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم امہ نے وہ جو مصلح آیا، وہ جو ان کو بچانے کے لیے آیا، وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نجات دہندہ تھا، اس وقت کو نہیں پہچانا، اور اس وقت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اور اس کے تقاضوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ساری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو ہے۔ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ ہم اس مضمون کو اگلے مضمون میں بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔